جی محترم ناظرین، السلام علیکم. آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، کل جمعہ المبارک 10 اپریل کو ایک واقعہ رونما ہوا اسلام آباد میں، اور واقعہ یہ رونما ہوا کہ سوشل میڈیا پر جمعے کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں مولانا عبدل رauooف محمدی صاحب کو نماز جمعہ کے فوراً بعد پولیس نے گرفتار کیا اور وہ ان کو مسجد سے لے کر تھانے چلے گئے. اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد پورے پاکستان میں مذہبی حوالے سے جتنے لوگ تھے ان میں تشویش پائی گئی، اور ہر آدمی یہ قیاس رائیاں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں لاکھوں مساجد ہیں لیکن ان میں سے چند واقعات اس طرح کے رونما ہوئے اور مولانا عبدل رauooف محمدی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا انہوں نے کوئی خلاف قانون کام کیا تھا، یا اسلام آباد کی حدود میں جمعہ پڑھانے کی کئی انتظامیہ کی طرف سے ممانعت کی جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، یا ایسی کیا بات تھی؟ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، مولانا عبدل رauooف محمدی کا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی فرقہ وارانہ جماعت سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. وہ خالصتاً ایک صحافتی اور مذہبی ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اس حوالے سے ان کی شخصیت بڑی بالکل ٹرانسپیرنٹ شخصیت ہے. تو جب یہ اطلاعات ہمارے سامنے آئیں اور پھر اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ رہا ہو چکے ہیں الحمدللہ، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم انہی کی زبانی یہ تمام چیزیں سنیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کی رہائی کیسے عمل میں آئی. تو اس وقت مولانا عبدل رauooف محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ بتائیے گا کہ کل آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس فوراً جیسے ہی واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کافی ساری چیزیں گردش کرنے لگ پڑی، اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ موجودہ صورتحال بنی ہے ہر جمعے کو خاص طور پر اور بالعموم عام دنوں میں بھی یہ کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. سندھ میں سب سے پہلے یہ چیز آئی کہ مساجد میں محدود تعداد میں لوگ آئیں، اور پھر اس سلسلے میں دیگر صوبوں میں بھی یہ چیزیں آئیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کل کے جمعے کے واقعے سے پہلے آپ کے پاس حکومت کی طرف سے یا مقامی انتظامیہ کی طرف سے کیا احکامات تھے جمعہ نہ پڑھانے کے، جمعہ پڑھانے کے یا لوگوں کو محدود کرنے کے؟ آپ کے پاس کیا احکامات موصول ہوئے تھے آپ کو؟ جی عبدالمتین بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، میسج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ ایک ذریعہ بن رہے ہیں میری بات پوری دنیا تک پہنچانے کا اور لوگوں تک حقائق پہنچانے کا. جہاں تک تعلق ہے حکومتی ہدایات اور احکامات کا، تو ہمیں تو براہ راست کسی قسم کی نہ تو کوئی ہدایت موصول ہوئی نہ ہی کوئی احکامات موصول ہوئے. میڈیا سے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کے مطابق یہی تھا کہ جمعے کی نماز پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جو ائمہ اور خطباء ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں حسب معمول نماز جمعہ پڑھائیں گے، لیکن اس میں تعداد محدود ہوگی. اور اس میں جس طرح علماء نے اپنی ہدایات میں بتایا ہے کہ اس میں جو 60 سال کی عمر سے زائد لوگ ہیں وہ نہ آئیں، بچے نہ آئیں، حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں. تو بالکل سیم اس طرح کی ہدایات ہمارے پاس بھی تھیں، اور الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے جب سے یہ کرونا وائرس کا مسئلہ آیا ہے تو ہم تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف اس میں اردو تقریر ہم نے ختم کر دی ہے جب سے یہ مسئلہ ہے. عربی خطبہ انتہائی مختصر، نماز انتہائی مختصر، اور اس کے بعد دعا ہو کر بات ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو گزشتہ دن بھی بالکل سیم اسی طرح ہی ہوا، اور عربی خطبے سے پہلے ہی وہاں پر پولیس کے اہلکار آ گئے اور انہوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑے بھیانک انداز میں وہاں کوئی 2-4 محلے سے جو نمازی آ رہے تھے ان کو گالم گلوچ کر کے اور تند و تیز باتیں کر کے ان کو اپنے گھر میں واپس بھیج دیا، اور وہاں اپنی موبائل لگا لی اور مسجد کو تالا لگا لیا، اور 2-3 دفعہ عربی خطبے کے درمیان خطبہ روکنے کی کوشش کی. کوئی بندے 2 دفعہ بھیجے، ایک دفعہ وہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کے اشارہ کیا کہ یہ بند کرے خطبہ. تو میں نے کہا کہ خطبہ تو جاری رہے گا، خطبہ کرنا تو یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، یہ تو حکومت کی طرف سے اجازت ہے. جی. تو جب نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد انہوں نے بڑے ہی توہین آمیز انداز میں مسجد کی کھڑکی میں کھڑے ہو کے آواز لگائی، او مولوی صاحب باہر آؤ. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے نہیں تھانے میں جا کے بات ہوگی.
اور اس وقت سب نمازیوں کے سامنے، اور ہماری مسجد کا جو محل وقوع ہے ارد گرد ساری آبادی ہے، خواتین اور بچے سارے چھتوں پہ چڑھ گئے. جب پولیس کا انہوں نے سنا تو ان سب کے سامنے بڑے ہی ہتک آمیز انداز میں وہ مجھے ایسے اریسٹ کر کے لے کے گئے کہ خدا نخواستہ میں کوئی مجرم ہوں یا میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس انداز سے وہ مجھے تھانے میں لے کے گئے. اب وہاں پر تھانے میں جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ دیکھیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جمعہ کی نماز تو الاؤ ہے، یہ تو کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. ہاں اس میں زیادہ لوگوں کا آنا ممنوع ہے. اب لوگوں کو روکنا یہ تو ایک انتظامی مسئلہ ہے، قوت نافذہ آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں کو روکیں. ہم جمعہ پڑھائیں یا لوگوں کو روکیں؟ لوگوں پہ قدغن نہیں ہو سکتی ہماری طرف سے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا اختیار ہے. تو وہ مجھے جھٹ کہنے لگے کہ آپ مسجد کو تالا لگا دیں. اچھا. میں نے کہا مسجد کو تالا لگانا یہ تو حکومتی ہدایت بھی نہیں ہے، حکومتی احکامات بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی تازہ ہدایت ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ کریں، مجھے بتائیں تاکہ میں دیگر علماء کو بھی بتاؤں کہ حکومت کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے مسجدوں کو تالا لگا دیں. صحیح. تو اس پہ وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی ہدایت تو نہیں ہے، بہرحال آپ جو ہے تالا لگائیں. تو میں نے کہا یہ جو کار خیر ہے یہ آپ اپنے ہاتھ سے سر انجام دیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس طرح کا بڑا ہی عجیب اور توہین آمیز اور ہتک آمیز رویہ اور مجرموں جیسا سلوک کیا گیا جو انتہائی افسوسناک اور اذیتناک ہے. تو مولانا یہ بتائیے گا کہ ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں پورے ملک میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، اسلام آباد میں بھی سینکڑوں مساجد ہیں. ان سینکڑوں مساجد میں سے ایک آپ کی مسجد میں ہی وہ لوگ کیوں آئے، اور آپ کے ساتھ ہی یہ سلوک اسلام آباد کی حد تک اگر بات کریں تو کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب آپ کے گرفتاری کی خبر آئی تو ہر آدمی یہ پوچھ رہا تھا کہ یار مولانا نے شاید کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے، شاید انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ لوگوں کو جمعے کے لیے آنے کا کہا ہے، یا کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ مولانا کو ہی گرفتار کر کے کیوں لے کر گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی قانون کی وائلیشن نہیں کی گئی. حسب معمول جس طرح نماز کے لیے اذان ہوتی، اذان ہوئی اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوا، تقریر بھی نہیں ہوئی، کوئی اعلان نہیں ہوا، اور معمول سے کم نمازی تھے. ہم بھی اس بات پہ حیران ہیں کہ اس پورے علاقے میں باقی مسجدوں میں جو روڈ کے قریب مسجدیں ہیں، مرکزی جگہ پہ مسجدیں ہیں، وہاں سب جگہ پہ حسب معمول جمعہ ہوا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب مجھے وہ اریسٹ کر کے تھانے میں لے کے گئے تو تھانے کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی تھانے کی مسجد ہے، اور جب میں گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے تو تھانے کی مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا. اچھا. یہ آپ کے لیے بھی یقیناً حیران کن بات ہوگی، اور میرے لیے بھی بڑی شاکنگ سچویشن تھی کہ ایک محلے سے مسجد سے مجھے تو اس طریقے سے توہین آمیز انداز میں یہ گرفتار کر کے لائے ہیں، اور ان کے اپنے تھانے کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ جمعے کی نماز پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ یقیناً یہ بڑا امتیازی سلوک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے وہاں ایس ایچ او صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا اگر بینک کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے، کسی کیش اینڈ کیری کے اندر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی بینک مینیجر کو یہاں تھانے میں بلایا ہے، یا کسی کیش اینڈ کیری کے مینیجر کو یا مالک کو بلا کے یہاں اس کی توہین حد عزت کی ہے، یا کسی کے خلاف پرچہ دیا ہے؟ ایک مسجد کا امام اور مسجد کا خطیب وہ آپ کو ایسا کمزور نظر آتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں توہین آمیز انداز میں اس کو مسجد میں اپنے تھانے میں بلا کے اس کی حد عزت کرتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ تو یہ یقیناً پورے ملک کا جو مذہبی طبقہ ہے ان کے جذبات مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، علماء کرام کا دل دکھایا گیا ہے، اور بڑی اذیتناک صورتحال ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو اپنی جذبات کی تسکین کے لیے، شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی آرڈر نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو کہیں تحریری طور پر یا ریٹن طور پر ایسا آرڈر حکومت کی طرف سے نہیں ملا. جی میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ یہ لگتا اس واقعے سے ایسے ہے کہ یہ کچھ عناصر جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس طرح کے شاید کوئی اقدامات کریں، کیونکہ اگر کرنا ہوتا تو پھر ملک بھر میں تو ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا. بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں اس بات پہ مجھے بھی حیرانگی، حالانکہ ہمارا تمام سیاسی جماعتوں سے بھی بڑا اچھا تعلق رہتا ہے اور تھانے کی سطح پر بھی کوارڈینیشن رہتی ہے. ہماری وہاں کی جو مساجد ہیں، ایک پورا نیٹ ورک ہے، 10 مساجد ہیں، اور ہمیشہ ہم نے
قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی، اسلام کی، شریعت کی بات کی، کبھی کوئی قانونی وائلیشن ہماری طرف سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی سابقہ ایسا ہمارا خدا نخواستہ ریکارڈ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مقدمہ کیا جائے. تو اس بات پہ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی بڑی شاکنگ سچویشن ہے، اور ابھی تک ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کس بنیاد پہ اس طرح کا انہوں نے کیا. شاید یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے، کوئی کریڈٹ لینے کے لیے، یا اس سچو کہ میرا میڈیا سے بھی تعلق ہے، علماء میں بھی اثر و رسوخ ہے، تو یہ کوئی ایسا دکھانے کے لیے، میڈیا پہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے، یا نمبر بنانے کے لیے، یا کریڈٹ لینے کے لیے ایسی کارروائی کی گئی ہے. واللہ عالم، میں اس کی تہ تک ابھی تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا مولانا، بالکل ہم نے بھی پہلے بھی اس چیز کی مذمت کی، ہم ابھی بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے الحمدللہ آپ کی بھی آواز اور ہمارے پلیٹ فارم کی آواز جو ہے وہ ملکی سطح اور انتظامیہ تک جاتی ہے. ان سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا. اس طرح کے واقعات سے نفرت کی فضا قائم ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اس طرح کے غلط معاملات آتے ہیں. اس وقت تو ہمیں یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے. اس وقت تو حکومت خود علماء سے مل رہی ہے، اور جو بہت سارے مذہبی معاملات ہیں ان میں رہنمائی کی کوشش کر رہی ہے، اور سیاسی معاملات کو بالائے طاق رکھ کے اس وقت سب کے ساتھ ڈائلاگ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس سب کے باوجود وہ یعنی جب انہوں نے آپ کو مسجد میں آئے اور آپ سے اس طرح سے بدتمیزی کی، انہوں نے آپ کو کوئی وارنٹ دکھایا کہ ہمارے پاس یہ آپ کا وارنٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، یا تھانے میں جا کے انہوں نے آپ کو کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھی قانونی نقطہ نظر سے، وہ کس دلیل اور کس قانون کے تحت وہ آپ کو تھانے لے کر گئے، اور وہاں جا کے ایک تو یہ مطالبہ کہ آپ نے مسجد کو تالا کیوں نہیں لگایا، اس کے علاوہ انہوں نے بھی آپ کے اوپر مقدمہ درج کیا یا کچھ ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل، میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ان کے پاس نہ تو ریٹرن میں کوئی وارنٹ تھا. جب وہ مجھے اریسٹ کرنے لگے تو میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کس قانون کے تحت مجھے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ریٹرن ہے، وارنٹ ہے، یا کوئی ایسا قانون ہے؟ وہ کہتے ہیں تھانے میں جا کے بتائیں گے. اور تھانے میں بھی کوئی اس طرح کی وارنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی انہوں نے میرے اوپر کوئی مقدمہ یا کوئی دفعہ لگائی، کیونکہ قانونی طور پہ بنتی نہیں تھی. میں نے کوئی قانون کی وائلیشن کی ہی نہیں، اور وہاں پہ کوئی چیز ریٹرن میں جو ہماری بات چیت ہوئی وہ زبانی بات چیت ہوئی ہے، ریٹرن میں کوئی چیز انہوں نے مجھے نہیں دی، اور نہ ہی کوئی ایسی قانونی دفعہ یا کوئی ایسا ایلیگیشن مجھے میرے اوپر لگایا ہو کہ جس سے بات بنتی ہو کہ میں نے کوئی خدا نخواستہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ہم ملکی قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہر معاملے میں کوآرڈینیشن رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور جو جائز چیزیں ان کو مانتے بھی ہیں. اور خاص طور پر اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اتحاد اور اتفاق کا موقع ہے، اس وقت جو ہے آپس کی لڑائیاں یا اس طرح نفرتیں پھیلانے کا وقت نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارا تو گزشتہ 1 مہینے سے یہ معمول ہے. اس پورے علاقے میں ہم نے رفاہی سرگرمیوں میں حصہ لیا، راشن تقسیم کیا، مستحق گھرانوں تک گھر گھر جا کے راشن پہنچایا، اور بالکل خاموشی کے ساتھ اس کی کوئی تشہیر نہیں کی. ہم تو اپنے طور پر خدمت خلق کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کورونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہر موقع کے اوپر، ہر نماز میں، ہر جمعے میں بتاتے ہیں. بلکہ عبدالمتین بھائی آپ حیران ہوں گے، ہم نے اپنی مسجد کے بالکل مین گیٹ کے اوپر احتیاطی تدابیر پہ مشتمل، اور جو ہمارے قومی رہنما علماء کرام ہیں ان کی ہدایات پہ مشتمل ایک کتبہ بھی اویزہ کیا ہوا ہے. اور میں نے ان پولیس اہلکاروں کو جو وہاں پر آئے، میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں ہماری مسجد کے سامنے یہ کتبہ ہم نے لگایا ہوا ہے. اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اندھا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. ایسا ان کا لہجہ اور ایسا انداز تھا کہ آپ اس کو بس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اور اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ کالی بھیڑیں ہیں، میری تجویز یہ ہوگی کہ جو سنجیدہ حضرات ہیں، جو انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں اور اہلکار ہیں، ان کو ان پہ کڑی نظر رکھنی ہوگی، جو اس وقت حالات خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جو ممتاز علماء کرام اور جید علماء کرام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک کر کے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بدنام کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کوئی اپنے سیاسی مقاصد یا کوئی ایسا ایجنڈا تو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جو خدا نخواستہ ملک کی سلامتی اور قومی سلامتی کے خلاف ہو.
بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا یہ ضرور بتائیے گا تاکہ یہ جن حضرات تک، انتظامیہ کے جن لوگوں تک ہماری یہ بات چیت پہنچے کہ آپ کی مسجد کہاں واقع ہے اور کون سے تھانہ آپ کو لگتا ہے اور وہ آپ کو کس تھانے میں لے کر گئے؟ جی اسلام آباد کا معروف علاقہ ہے چک شہزاد. چک شہزاد میں چٹھا بختاور لین نمبر 8 میں جامع مسجد ابوبکر ہے. جامع مسجد ابوبکر کا میں خطیب ہوں اور الحمدللہ گزشتہ کوئی 15 سال سے اس مسجد کا میں ابتدا سے ہی خطیب ہوں. اور یہ تھانہ شہزاد ٹاؤن لگتا ہے جو ہماری مسجد سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تھانہ شہزاد ٹاؤن اور ہماری مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابوبکر لین نمبر 8 چٹھا بختاور اسلام آباد. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ انفارمیشن ظاہر ہے جن لوگوں تک پہنچے گی اور آگے جو انتظامیہ تک پہنچے گی ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے. جس طرح مولانا نے خود بھی کہا، اور مولانا کی شخصیت کوئی متنازع شخصیت نہیں، کسی فرقہ واریت میں انوالو نہیں، کسی عسکری تنظیم سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو سیاسی بیک گراؤنڈ بالکل بھی کسی حوالے سے نہیں رکھتے، بلکہ صحافتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ معروف ہیں. اور ان کے جو بھائی ہیں مولانا عبدالروف محمدی صاحب، وہ بھی وفاق المدارس سے ان کا تعلق، ان کا اپنا مدرسہ موجود ہے اور وہ بھی صحافتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی طور پہ اس طرح کا امتیازی سلوک جو بڑا افسوسناک ہے. اور ہم دوبارہ انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا فوری تدارک کیا جائے. اور کل اور بھی کچھ واقعات آئے اور ہم یہ بھی مولانا آپ سے آخر میں یہ کہیں گے کہ الحمدللہ آپ بازیاب ہو گئے، آپ واپس آ گئے، لیکن کیا اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ہمیں لینا چاہیے؟ اور اس موقع پہ مولانا عبدالروف محمدی صرف نہیں بلکہ جتنے ائمہ مساجد ہیں، آپ تو ایک معروف نام ہیں، آپ کے لیے لوگوں نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ آپ وقت پہ واپس آ گئے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے بہت غیر معروف مقامی مساجد کے لوگ جن کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے آپ کے خیال سے مذہبی ہماری جو جماعتیں ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ کس طرح سے مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ کوئی یہ ہمت نہ کرے کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر قانونی سرگرمی یا کسی اس طرح کے اقدام میں ملوث نہیں ہے تو اس کی ایسے عزت نیلام نہ کرے؟ بالکل بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. الحمدللہ اس واقعے کے بعد ملک بھر کے جو جید علماء کرام ہیں اور اہم مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کیا. مولانا حنیف جلندری صاحب نے رابطہ کیا، فکر مندی کا اظہار کیا. مولانا زاہد الراشدی صاحب نے رابطہ کیا، فکر مندی کا اظہار کیا. علامہ طاہر اشرفی صاحب نے رابطہ کیا، فکر مندی کا اظہار کیا. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب نے بہت خوبصورت کاوشیں کی. اس طرح کے کئی اور معروف نام ہیں. تمام یہاں کی مقامی جو علماء ہیں، تنظیمیں ہیں، الحمدللہ سب نے اپنی مضبوط اور توانا آواز بلند کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر علماء کرام کو اتحاد اور اتفاق سے اور ایک واضح لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور وہ ائمہ کرام جو دور دراز کے دیہاتوں میں ہیں یا علاقوں میں ہیں، جہاں کا کوئی مقامی تھانے دار اپنی تھانے داری وہاں پر یا اپنا روپ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادتی کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، کیونکہ یہ حکومتی پالیسی تو نہیں ہے. یہ یقیناً وہاں کے جو مقامی تھانے دار ہیں یا وہاں کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ ہر ایک نے اپنی اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں مل جل کر فیس کرنا ہوگا. سب کی آواز متفقہ طور پر اٹھانی ہوگی اور ان معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے. اور اس وقت جو ہماری مذہبی قوتیں ہیں اور دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والے علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور ایسے سازشی عناصر کو بے نقاب بھی کرنا ہوگا کہ جو اپنے ذاتی دشمنیوں کی اور ذاتی جذبات کی تسکین کے لیے اس طرح کے معاملات کو خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں اور پوری دنیا میں بدنامی کا اور جگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان کے علماء کرام، مفتیان اعظام اور طلباء اور دینی حلقوں کی اللہ پاک خصوصی طور پر حفاظت فرمائے. اور آخر میں اس وبا کے حوالے سے جو اس وقت کرونا وائرس کی صورت میں
پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جی. میں اس کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے, پوری انسانیت کو اس سے نجات اور چھٹکارا نصیب فرمائے. آپ کا, آپ کے چینل کا, میسج ٹی وی کا, آپ کی پوری ٹیم کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نازک موقع پر, اس مشکل کے وقت میں آپ نے میری آواز پوری دنیا تک پہنچائی. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی مولانا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ دینی مذہبی حوالے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ نے بتایا آپ رفائی حوالے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لیتا رہے, اور جہاں جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں پریشانیوں میں, مشکلات میں, آپ نے ان کے لیے دعا کی, عالم انسانیت کے لیے دعا کی, اللہ تعالیٰ سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.